اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حمص ایک جگہ کا نام ہے چلا اور رات کو زمین کے ایک ایسے ٹکڑے پر پہنچا تو یہ پتہ چلا کہ اس علاقے کے جنات انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے اوپر سورہ اعراف کی یہ آیت پڑھی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ آیت پڑھی تو اس پر ان جنات نے ایک دوسرے سے کہا اب تو صبح تک اس کا پہرا دو۔ چنانچہ میں نے ساری رات وہاں گزاری اور انہوں نے میرا پہرا دیا۔ صبح کو میں سواری پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیا۔ سورہ اعراف کی یہ آیت نحوست کے لیے، نحوست سیارگان کے لیے، جن و انس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، اور ہر وہ شخص جو اپنی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہو کر پریشان ہو، اس کو ان پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی چارہ، کوئی راستہ، کوئی سبیل نظر نہ آتی ہو تو اس آیت کو پڑھے۔ آیت نمبر ہے 45، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ الا لہ الخلق والامر، تمام امر، تمام حکم، تمام احکامات اور تمام مخلوق کی تخلیق، سارے اوامر اور نواہی، جن و انس کی تقدیر، مخلوق کی تقدیر، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اور جس گھر میں شیاطین جنات بسیرا کیے ہوئے ہوں، دروازوں کھڑکیوں کا بجنا، برتنوں کا ٹوٹنا، کپڑوں کا کٹنا، خون کے چھینٹے اور گوشت کے ٹکڑے نظر آنا، بے اتفاقی، بے برکتی، نحوست نے ڈیرے جما لیے ہوں تو یہ آیت اپنی مثل آپ ہے۔ آپ ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھیے۔ اور اس کا بہترین سے بہترین عمل بھی یہ بھی ہے کہ آپ گھر کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، چینی، چاول، دال، آٹا، سوجی، نمک، جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان میں سے تقریباً ایک ایک چھٹانگ یا ایک ایک مٹھی بقدر ضرورت اپنی وسعت اور گنجائش کو دیکھ کر کم سے کم 11 اشیاء اور زیادہ سے زیادہ کم سے کم 7 اشیاء اور زیادہ سے زیادہ 11 چیزیں، ان سب کو ایک ایک مٹھی یا ایک ایک چھٹانگ لے کر مکس کر لے کسی برتن میں، اور پھر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 کل، اور یہ آیت نمبر 54، آیت نمبر 54 سورہ اعراف کی 21 بار پڑھ کر ان چیزوں کے اوپر دم کرے، اور دم کر کے گھر کے کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دے۔ روزانہ ایک مٹھی لے کر چھت کے کسی ایک کونے پر یا اپنے گھر کے باہر کسی محفوظ جگہ پہ
یا کسی کھلی پارک میں یا اس جگہ پہ جہاں پرندوں کو دانہ ڈالا جاتا ہے۔ روزانہ ایک ایک مٹھی ڈالے جب تک کہ یہ اجناس ختم نہیں ہوتی، یا پھر ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی دفعہ ایک ہی دن یہ چیزیں پڑھ کر آپ پانی میں ڈال دیں۔ جو پانی کے جانور ہوں گے، آبی جانور، ان کا صدقہ اور ان کے خیرات کی نیت سے آپ نکال لیں، اپنے مریض کی شفا کے لیے، اپنے گھر سے نحوست کو دور کرنے کے لیے، جنات، شیاطین اور انسانوں کے وسوسوں اور خطروں اور ہیلوں اور حملوں سے بچنے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے گھر کے اندر برکت، روزی میں فراخی، اتفاق و محبت، صلاح و مشورہ، جو ایک دوسرے سے متنفر تھے، ایک دوسرے سے بات کرنے کا جی نہیں چاہتا تھا، کسی بھی کام کرنے کا جی نہیں چاہتا تھا، اب ایسا جی لگے گا، ایسا ایک دوسرے سے پیار اور اتفاق اور محبت ہوگی کہ آپ خود اس عمل کے کرنے کے بعد حیران ہو جائیں گے کہ اتنی تاثیر اور اتنی پاور اور قوت والا عمل کہاں سے مل گیا۔ آزمائش شرط ہے، آپ دیکھ لیں، نہ یہ میرا قول ہے، نہ آپ کا قول ہے، نہ کسی انسان کا ہے، نہ کسی جن کا ہے، نہ کسی فرشتے کا ہے، یہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس میں دن اور رات کی تخلیق کے بارے میں، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آگے آنے میں، سورج، چاند، ستارے سب اس کی تخلیق کردہ مخلوق اور اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اور تمام خلق و امر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہیں، اس کی قبضہ قدرت میں ہیں۔ آپ ان مفاہیم کو، ان تفاصیل کو، ان تفاسیر کو، ان خیالات کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے گھر میں خیر و برکت وافر مقدار میں دیکھیں گے۔ پھر بتاتا ہوں کہ چار کل، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 45، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اپنے گھر کے اندر استعمال ہونے والا جو اناج ہے، چینی، چاول، آٹا، سوجی، دالیں، کم سے کم 7 جنس اور زیادہ سے زیادہ 11 ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک ایک مٹھی یا ایک ایک چٹان بقدر ہمت ایک ایک پاؤ بھی کر سکتے ہیں۔ ان سب کو مکس کر کے ایک ہی دفعہ ایک ہی دن میں یہ آیات پڑھ کر، یہ چار کل اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر رکھ دیں۔ روزانہ ایک مٹھی ایسی جگہ پہ، چھت کے کسی کونے میں، دروازے کے ساتھ کسی محفوظ جگہ پہ، یا پرندوں کے دانہ ڈالنے کی جگہ پہ، یا کسی کھلی پارک میں ایک مٹھی روزانہ ڈال دیں جب تک کہ یہ ختم نہیں ہوتی، اور یا پھر اکٹھا ہی یہ سارا رزق، یہ ساری اجناس پانی میں ڈال دیں۔ آپ کہیں گے پانی میں ڈالنا خوراک کو، اجناس کو ضائع کرنے والی بات ہے، کسی انسان کو دے دیں۔ بات آپ کی بھی ٹھیک ہوگی، میری بھی یہ بات ہے کہ انسان کھا کر، بلا کر، ڈکار مار کر وہ چلا جاتا ہے، کس نے دیا تھا، کس نے لیا تھا، کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق انسان کے علاوہ یہ ہے، یہ احسان فراموش نہیں ہے، یہ احسان فراموش نہیں ہے، یہ اپنے خالق اور اپنے رازق کو یاد کرنے والی مخلوق ہے۔ خالق اور مالک اور رازق کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی کی تربیت، پرورش اور رزق، کھانا وغیرہ وہ ہم پہنچاتا ہے، رب کے معنی میں، مربی کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے اپنی نحوسیات کو، اپنی مشکلات کو، اپنی ہر بندش اور ہر رکاوٹ کو اللہ کے کلام سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو یہ توفیق دے۔